بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین اما بعد۔ ناظرین، کل کسی مصروفیت کی بنیاد پر 14ویں پارے کا خلاصہ آپ کے سامنے پیش نہیں کیا جا سکا تھا، اس لیے سب سے پہلے 14ویں پارے کا خلاصہ پیش کرنا مناسب سمجھتا ہوں۔ 14ویں پارے کا آغاز ہوتا ہے سورہ حجر سے۔ مدینہ اور شام کے درمیان ایک وادی کا نام تھا جس کی طرف وَكَذَّبَ أَصْحَابُ الْحِجْرِ الْمُرْسَلِينَ میں اشارہ کیا گیا ہے۔ اس صورت میں دو باتیں نمایاں ہیں۔ ایک تو یہ کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عرصہ دراز سے دعوت دیتے چلے آ رہے ہیں، لیکن قوم ہٹ دھرمی پر کمر بستہ ہے۔ دوسری یہ کہ قوم کی ہٹ دھرمی کی وجہ سے اللہ کے رسول علیہ السلام پر دل شکستگی کے جو آثار پیدا ہو رہے تھے انہیں دل بستگی سے بدلا جا رہا ہے۔ آپ علیہ السلام کو تسلی دی جا رہی ہے اور ہمت باندھی جا رہی ہے۔ اس سورت کی ابتدائی آیات میں قرآن کریم کے متعلق فرمایا گیا ہے کہ ہم نے ہی قرآن مجید کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ کی عظیم قدرت کاملہ کا بیان ہے کہ ہم نے آسمان میں بڑے بڑے ستارے پیدا کیے اور دیکھنے والوں کے لیے اس کو آراستہ کیا۔ ہم نے زمین کو پھیلایا، اس میں ہر قسم کی نباتات ٹھیک ٹھیک نپی تلی مقدار میں اگائیں۔ چند آیات کے بعد تخلیق انسانی اور تخلیق آدم کا ذکر۔ شیطان نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکار کیا، اس کا تفصیلی بیان ہے۔ اس صورت میں بھی کچھ انبیاء کرام مثلاً حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت لوط علیہ السلام کے قصے مذکور ہیں۔ فرمایا گیا کہ مقام حجر کے باشندوں نے بھی انبیاء کرام علیہ السلام کی تکذیب کی تھی۔ ہم نے اپنی آیات ان کے پاس بھیجی مگر وہ اعراض کرتے رہے۔ یہ لوگ پہاڑ تراش تراش کر مکان بنایا کرتے تھے اور مطمئن و بے خوف تھے کہ ایک زبردست دھماکے نے صبح صبح ان کو لپیٹ لیا اور ان کی تدبیریں کچھ کام نہ آئیں۔ یہاں پیغمبر اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو تسلی دیتے ہوئے فرمایا گیا کہ ہم نے آسمانوں اور زمین کو اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے عبث اور بیکار پیدا نہیں کیا ہے، یقیناً قیامت کی گھڑی آنے والی ہے۔ تو آپ علیہ السلام آپ بڑے محسن ہیں اور آپ بڑے حسن و خوبی کے ساتھ درگزر کرتے رہیے۔ بے شک آپ کا رب ہی سب کو پیدا فرمانے والا، خوب جاننے والا ہے۔ اور بے شک ہم نے آپ کو بار بار دہرائی جانے والی 7 آیتیں یعنی سورہ فاتحہ اور بڑی عظمت والا قرآن عطا فرمایا۔ مشرکین کی ذرا پرواہ نہ کیجیے، ہم آپ کی طرف سے ان مذاق اڑانے والوں کو سزا دیں گے، ان کی خبر لینے کے لیے ہم کافی ہیں۔ واقعی ہم جانتے ہیں کہ ان کی باتوں سے آپ کو تکلیف ہوتی ہے، بس آپ تو اپنے رب کی تسبیح کرتے رہیں، نماز پڑھتے رہیں اور اس آخری گھڑی تک اپنے رب کی بندگی کرتے رہیں جس کا آنا یقینی ہے۔ اس کے بعد سورہ نحل ہے۔ وجہ ظاہر ہے کہ چونکہ اس سورت میں شہد کی مکھی کا ذکر تفصیل کے ساتھ ہے، مشرکین مکہ کہا کرتے تھے کہ تم عذاب کی باتیں بہت کرتے ہو، آخر وہ عذاب آ کیوں نہیں جاتا؟ اس سورت کا آغاز دراصل انہی کا جواب ہے کہ اللہ کا حکم آ چکا ہے، اب جلدی مت مچاؤ۔ فرمایا جا رہا ہے کہ عذاب الہی تو تمہارے سروں پر منڈلا رہا ہے، اس کے لیے اتنی جلدی کیوں کر رہے ہو؟ جو کچھ مہلت تمہیں ملی ہوئی ہے اس کو غنیمت سمجھتے اور حق کو سمجھنے کی کوشش کرتے۔ اس کے بعد تنبیہ و تذکیر کا سلسلہ شروع ہوتا ہے اور کائنات کی کھلی شہادتوں کے ذریعے یہ سمجھانے کی کوشش کی جاتی ہے کہ شرک باطل ہے، توحید برحق ہے۔ اس سلسلے میں منکرین وحدانیت کو جو اشکالات اور شبہات ہیں ان کا جواب دیا جاتا ہے۔ باطل پر اصرار اور حق کے مقابلے میں ہٹ دھرمی کے خوفناک نتائج سے ڈرایا جا رہا ہے۔ اسلام کی اخلاقی و روحانی تعلیمات پیش کی جا رہی ہیں۔ آپ علیہ السلام کی، آپ کے رفقا کی ہمت بڑھائی جا رہی ہے۔ اس صورت کا آغاز باری تعالیٰ کی وحدانیت اور اس کی بے مثال صنائی پر دلائل کے ساتھ ہوا کہ اس نے آسمان و زمین کو برحق پیدا کیا، وہ بہت بالا و برتر ہے، اس
شرک سے جو یہ لوگ کرتے ہیں، وہی ہے جس نے آسمان سے تمہارے لیے پانی برسایا جس سے تم خود بھی سیراب ہوتے ہو اور تمہارے جانوروں کے لیے بھی چارہ پیدا ہوتا ہے۔ آگے مشرکین کے ہٹ دھرمیوں کا بھی ذکر ہے، ان کے عقائد و اعمال کا بھی بیان ہے، اس کے بعد پھر ان چیزوں کا ذکر ہے جو اللہ نے انسان کے فائدے کے لیے پیدا کی اور ان میں انسان کے لیے سامان عبرت بھی ہے۔ فرمایا تمہارے لیے تمہارے مویشیوں میں بھی سبق موجود ہے کہ ان کے پیٹ سے گوبر اور خون کے درمیان سے ایک چیز یعنی خالص دودھ ہم تمہیں پلاتے ہیں جس میں نہ گوبر کی آمیزش نہ خون کی آمیزش، نہ گوبر کی بو نہ خون کی بو، بالکل لبنن خالصا، خالص دودھ ہم تمہیں پلاتے ہیں جو پینے والوں کے لیے نہایت خوشگوار ہے۔ اسی سلسلہ کلام میں شہد کی مکھی کا ذکر بھی ہوا۔ فرمایا کہ آپ کے رب نے شہد کی مکھی کے دل میں یہ بات ڈال دی کہ پہاڑوں میں، درختوں میں اور ٹٹیوں پر چڑھائی ہوئی بیلوں میں اپنے چھتے بنا لے، ہر طرح کے پھولوں کا رس چوس لے اور اپنے رب کی ہموار کی ہوئی راہ پر چلتی رہے۔ ان مکھیوں کے اندر سے مختلف رنگوں کا شربت نکلتا ہے جس میں لوگوں کے لیے شفا ہے، یقیناً اس میں بھی ان لوگوں کے لیے نشانی ہے جو غور و فکر کرنے والے ہیں۔ فرمایا گیا کہ رزق میں، مال اور دولت میں لوگوں کے درمیان جو فرق ہے وہ بھی قدرت الہیہ کی نشانیوں میں سے ایک ہے۔ اسی نے لوگوں کے لیے بیویاں بنائی، بیویوں سے بیٹے اور پوتے پیدا کیے۔ یہ سب اللہ کے انعامات نہیں ہیں تو پھر اور کیا ہیں؟ آگے بیان فرمایا اللہ تعالیٰ نے تمہیں تمہاری ماؤں کے پیٹ سے اس حالت میں نکالا تھا کہ تم کچھ بھی نہ جانتے تھے۔ اس نے تمہیں کان دیے، آنکھیں دی، دل دیے تاکہ تم شکر گزار بنو۔ کیا ان لوگوں نے پرندوں کو نہیں دیکھا کہ کس طرح آسمان کی فضاؤں میں مسخر ہیں؟ اللہ کے سوا ان کو کس نے تھام رکھا ہے؟ اس میں بھی اہل ایمان کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے تمہارے گھروں کو وجہ سکون بنایا۔ اس نے جانوروں کی کھالوں سے تمہارے لیے ایسے مکانات بنائے جنہیں تم سفر و حضر میں بہت ہلکا پاتے ہو۔ اس نے جانوروں کے اون اور بالوں سے تمہارے لیے پہننے اور برتنے کی بہت سی چیزیں پیدا کی جو ایک مقررہ مدت تک تمہارے کام آتی ہیں۔ اس نے اپنے پیدا کی ہوئی چیزوں سے تمہارے لیے سایہ پیدا کیا، پہاڑوں میں تمہارے لیے پناہ گاہیں بنائی اور تمہیں ایسی پوشاکیں عطا کی جو تمہیں گرمی سے بچاتی ہیں، اور کچھ ایسی پوشاکیں دیں جو جنگ میں تمہاری حفاظت کرتی ہیں۔ اسی طرح وہ تم پر اپنی نعمتیں تمام کرتا ہے تاکہ تم مطیع اور فرما بردار بندے بن جاؤ۔ آگے قرآن کریم کی ایک جامع آیت ہے، ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون، جو عام طور پر جمعے کے دن خطبے میں بھی آپ حضرات سنتے رہتے ہیں۔ فرمایا بلا شبہ اللہ تعالیٰ عدل و احسان اور صلہ رحمی کا حکم دیتے ہیں، بے حیائی، بدی اور ظلم سے منع کرتے ہیں۔ وہ تمہیں نصیحت کرتا ہے تاکہ تم سبق لو اور اللہ کے عہد کو پورا کرو۔ جب تم عہد کرو اور اپنی قسمیں پکی کرنے کے بعد نہ توڑو، جبکہ تم اپنے اوپر اللہ کو گواہ بنا چکے ہو۔ اللہ تعالیٰ تمہارے سب کاموں سے باخبر رہتے ہیں۔ تمہاری حالت اس عورت کی طرح نہ ہونی چاہیے جس نے اپنی محنت سے خود سود کاتا اور خود ہی اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے نوچ ڈالا۔ تم اپنی قسموں کو باہمی معاملات میں مکر و فریب کا ذریعہ مت بناؤ کہ ایک جماعت دوسرے جماعت سے بڑھ کر فائدہ اٹھائے، حالانکہ اللہ تعالیٰ اس عہد و پیمان کے ذریعے تمہاری آزمائش کرتا ہے، اور جن چیزوں میں تم جھگڑتے ہو ان قریب قیامت کے دن وہ تم پر ظاہر کر دی جائیں گی۔ اسی ضمن میں اللہ نے یہ بھی ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ چاہتا تم سب کو ایک ہی امت بنا دیتا، مگر وہ جس کو چاہتا ہے گمراہی میں مبتلا کر دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے ہدایت عطا کر دیتا ہے۔ اس کے بعد فرمایا جو کچھ تمہارے پاس ہے وہ ختم ہونے والا ہے، اور جو اللہ کے پاس ہے وہ باقی رہنے والا ہے۔ ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق، اور صبر کرنے والوں کو ہم ان کے بہترین عمل کی جزا ضرور دیں گے۔ یہ بھی فرمایا مرد و عورت میں جس نے بحالت ایمان نیک عمل کیا ہم اسے پاکیزہ زندگی بسر کرائیں گے اور انہیں ان کے اعمال کے صلے میں بہترین بدلہ دیں گے۔ فرمایا جب آپ قرآن پڑھنے لگے تو شیطان مردود سے اللہ کی پناہ مانگ لیا کریں،
یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیا کریں۔ آگے قرآن کریم کے متعلق ارشاد ہے، جب ہم ایک آیت کی جگہ دوسری آیت نازل کرتے ہیں، اللہ بہتر جانتا ہے کہ وہ کیا نازل کرے گا، تو یہ لوگ کہتے ہیں تم یہ قرآن خود ہی گھڑ لیتے ہو، بلکہ اکثر لوگ جاہل ہیں۔ آپ فرما دیجئے کہ قرآن کو تو روح القدس نے حکمت حق کے مطابق میرے رب کی طرف سے نازل کیا ہے، تاکہ ایمان لانے والوں کو ثابت قدم رکھے، اور یہ قرآن مسلمانوں کے لیے ہدایت اور خوشخبری کا ذریعہ ہو جائے۔ کچھ آیات کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک بستی کی مثال بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ وہ بستی امن و اطمینان کی زندگی بسر کر رہی تھی، ہر طرف سے اس کو رزق فراوانی کے ساتھ مل رہا تھا کہ اتنے میں انہوں نے اللہ کی نعمتوں کو جھٹلانا شروع کر دیا۔ تب اللہ تعالیٰ نے اس بستی کو بھوک اور خوف میں بستی والوں کی کارستانیوں کی وجہ سے مبتلا کر دیا۔ یہ پارہ ان آیات پر مکمل ہوتا ہے کہ آپ اپنے رب کے راستے کی طرف حکمت اور اچھی نصیحت کے ساتھ بلائیے، ان کے ساتھ اچھے انداز میں بحث کیجیے۔ بلا شبہ آپ کا رب خوب جانتا ہے کہ کون اپنی راہ سے بھٹکا ہوا ہے، اور وہ ہدایت پانے والوں کو بھی جانتا ہے۔ اگر تم بدلہ لینے لگو تو اتنا ہی بدلہ لو جس قدر تم پر زیادتی کی گئی ہے، لیکن اگر تم صبر سے کام لے لو تو یقیناً یہ صبر کرنے والوں ہی کے حق میں بہتر ہے۔ آپ صبر کرتے رہیے، آپ کا یہ صبر اللہ ہی کی توفیق سے ہے۔ ان پر آزردہ نہ ہو اور نہ ان کی چال بازیوں سے تنگ دل ہو۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے ساتھ ہے جو صاحب تقوی ہیں اور اچھے عمل کرنے والے ہیں۔ یہ ہے خلاصہ 14ویں پارے ربما یود الذین کفروا کا۔ اللہ سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔